اب اچھے عہد کو چھوڑ کر انسان پھر توڑ دے اور اس سے ہٹ جائے تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارے اس سے قدم پھسل جائیں گے اور تمہیں پھر اس کی برائی چکھنی پڑے گی۔ اور پھر کیا ہے، برائی دو وجوہ سے چکھنی پڑے گی، اس کا عذاب دو وجہ سے چکھنا پڑے گا۔ ایک تو عہد توڑا تم نے، دوسرا یہ کہ دیگر لوگ تمہیں دیکھ کر بھی عہد تمہاری پیروی کریں گے اور وہ بھی عہد کو توڑ دیں گے۔ یہ آج ہوتا ہے کہ اگر کوئی بڑا معاہدہ ہوتا ہے اور کچھ لوگ اس میں کچھ چھوڑ دیں تو باقی لوگ اس کی دلیل بناتے ہیں، دیکھو اس نے بھی تو چھوڑ دیا نا، تو اس کو دیکھ دیکھ کے لوگ چھوڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اب اس نے غلط چھوڑا تھا تو دیگر لوگ جس کو دیکھ کے اس کی پیروی کر رہے ہیں وہ بھی غلط کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمایا دو وجہ سے عذاب ہوگا، ایک تو خود تو عہد توڑا، دوسرا ہے کہ دوسرے لوگوں کو اکسایا اس نے عہد توڑنے پہ۔ تو اب ایک عہد تو وہ ایک دنیاوی عہد میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، اب یہاں پر جس عہد کا ذکر کیا گیا ہے وہ ایمان کا عہد ہے، وہ اسلام کا عہد ہے۔ یعنی جو شخص بھی مسلمان ہوتا ہے اس کا اللہ سے عہد ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد ہوتا ہے کہ ہم آپ کی تعلیمات پہ عمل کریں گے، ہم قرآن پہ عمل کریں گے، ہم سنت پہ عمل کریں گے۔ یہ ہر مسلمان کا عہد ہے، چاہے اس نے زبانی طور پہ کسی سے کیا ہو یا نہ کیا ہو۔ حقیقتاً جب مسلمان بچہ پیدا ہوا ہوتا اس کا بھی یہی عہد ہوتا ہے کہ جب اس کو کلمہ پڑھاتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ عہد ہو جاتا ہے اس کا۔ تو اب خاص اس عہد کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس عہد کو مت توڑنا کہ تم نے اللہ سے کیا ہوا، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہوا۔ اب لوگوں کی عادت کیا ہے، لوگ گناہ کرتے رہتے ہیں۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ بھائی توبہ کر لو، بیعت ہو جاؤ کسی سے، تو کہتے نہیں بیعت ہو جائیں گے تو پھر تو گناہ چھوڑنے پڑیں گے، ہمیں تو عہد کرنا پڑے گا کہ میں آئندہ زندگی شریعت کے مطابق گزاروں گا۔ تو بھائی یہ تم اگر نہ بھی کرو تو تمہارا عہد پہلے سے موجود ہے، اللہ رسول سے تمہارا عہد ہو چکا ہے، تمہیں اجازت نہیں ہے گناہ کرنے کی۔ تم کیا یہ سمجھتے ہو کہ بیعت نہیں کریں گے تو تمہارے لیے گناہ حلال ہے، چور بازاری حلال ہے، بے ایمانی حلال ہے، جھوٹ بولنا حلال ہے؟ نہیں نہیں نہیں، مسلمان ہو گئے، دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے تو تم پہ سب کچھ ویسے ہی حرام ہو گیا۔ فرمایا کہ اگر اس عہد کو توڑو گے وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، تو تمہیں بڑا عظیم عذاب ہوگا۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور اللہ کے عہد پہ تھوڑا دام مول نہ لو۔ یعنی اللہ سے کیا ہوا عہد ہے تمہارا، یعنی اسلام، تو تم اس کے بدلے میں کوئی دنیا کا مال لے لو اور اسلام کو چھوڑ دو، اسلام کی تعلیمات کو چھوڑ دو۔ تو کہا یہ بہت تھوڑا ہے جو تم لے رہے ہو۔ آج ہمارے یہاں پر پہلے تو تصور نہیں تھا، لیکن اب یہ تصور بڑا پکا ہو گیا، مضبوط ہو گیا کہ ہمارے بہت سارے مسلمان کہلانے والے جو ہمارے سامنے کلمے پڑھتے ہیں لیکن وہ اسلام کا عہد چھوڑ چکے ہیں، اسلام کا عہد توڑ چکے ہیں۔ آج ہمارے بچوں کو اسکول کے اندر ہندوازم پڑھایا جا رہا ہے، آج ہمارے بچوں کو ہولی کی پوری پوری داستان بتائی جا رہی ہے، کفریات پڑھایا جا رہا ہے۔ آج ہمارے بچوں کی کتابوں سے ختم نبوت کا لفظ نکالا جا رہا ہے، خاتم النبیین کا لفظ نکالا جا رہا ہے۔ یہ کون ہے نکالنے والے؟ یہ وہی ہے نا جو ہمارے جیسے کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ دیکھو آپ نصاب کی جو کمیٹیاں بنی اس کے اندر کوئی کافر تو نہیں ہے، مگر یہ کیوں نکال رہے ہیں؟ آج ہماری اسمبلیوں میں باقاعدہ الیکشن لڑنے کے اندر شرط ہے کہ بھئی قادیانی نہیں ہو سکتا، ختم نبوت پہ یقین ہونا ضروری ہے۔ جناب اس کو نکال دیا تھا۔ کون نکال رہا ہے یہ ایک آدمی کی شرارت ہے؟ ارے بھائی یہ انہی لوگوں کی شرارت ہے جن کو تم نے اسمبلیوں میں بٹھایا ہوا مسلمان سمجھ کر۔ تو مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت میں سودا نہیں کرے گا، اور جس نے سودا کر لیا تو وہ مسلمان نہیں ہے۔ آپ یہ سن لیجیے آپ،
تو اب تو یہ بات کلیئر ہو چکی ہے کہ یہ لوگ اپنے عہد کو توڑ چکے ہیں خدا سے، اپنے دین کو چھوڑ چکے ہیں یہ لوگ. ہاں ہم سے ووٹ لینے کے لیے اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں.